الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا صلوات یہ مجلس ہم جو آج کی تاریخ میں برسوں سے منعقد کی جاتی ہے، اس میں ان ظالموں کے ظلم کی خونچکا داستان بیان کی جاتی ہے، جنہوں نے ان ائمہ طاہرین اور معصومین علیہ السلام کو نہ ان کی پاکیزہ زندگیوں میں چین اور سکون سے رہنے دیا اور نہ ان کی شہادت کے بعد ان کو ان کی آخری آرام گاہ میں اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرنے دیا۔ زندہ رہے تب بھی مختلف قسم کے مظالم، مختلف طرح کے ظلم و ستم، نت نئے آزاد و تکالیف سے انہیں دوچار کیا، جس کی فریادیں بھی شہزادی زہرا سے لے کے دوسرے معصومین ائمہ علیہ السلام نے کی، اور ان لوگوں کے ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے مقدس مزارات کے ساتھ جو ناروا سلوک اور انتہائی غلط رابطہ رکھا، اس کی داستان بھی کائنات کے ہر صفحے پر لکھی ہوئی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس ظالم حکومت نے ان پاکیزہ افراد کے مزارات مقدسہ کو کس انداز سے پامال کیا اور کس طرح ان کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اصل میں ڈر یہ ہے
کہ جن کا اپنا کوئی نشان نہیں ہوتا وہ دوسروں کے پاکیزہ نشانات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ دوسروں کی حیثیتوں کو مٹانے کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیا ہے اور انہیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے طاقتور آبا و اجداد سرداروں اور بڑے بڑے ملک و دولت کے مالکوں نے ان افراد مقدسہ کی نشانیوں کو مٹانے میں اپنی پوری طاقت لگا دی، پوری قوت صرف کر دی، مال خرچ کر دیا، خزانے خالی کر دیے، افراد کو قتل کر دیا، چاہنے والوں کو تہہ دیو کیا، جیلوں اور قید خانوں میں بھرا، لیکن جو سورج کل چمک رہا تھا نکلنے کے وقت وہی سورج آج بھی چمک رہا ہے تمہارے ہزار مٹانے کے باوجود۔ میں برابر یہ بات کہتا ہوں، چاند کا دھوکا آدمی کے منہ پر تو آتا ہے، چاند پر کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ حکومتوں نے، دولتوں نے، اقتداروں نے، ارباب سلطنت نے، ارباب حکومت نے، مال و دولت والوں نے، خلافت و حکومت کے متوالوں نے، مال و در کے حریصوں نے ہزار کوشش کیا تھا کہ ان مقدس افراد کی نشانیوں کو مٹا دیا جائے، مگر ادھر سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک پروردگار آواز دے رہا تھا، تم کیا اور تمہاری بساط کیا، چیک بدی اور چیک بدی کے شعبے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم انہیں مٹا سکو گے۔ وہ کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلنے والا روشنی بخشنے والا سورج آج بھی روشنی دے رہا ہے۔ ستاروں کے نکلنے سے سورج نہیں چھپا کرتا ہے، سورج ہمیشہ روشنی دیتا رہتا ہے، نکل جائے تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ اور ستاروں کے ماننے والے، ستاروں پر زندگی گزارنے والے، ستاروں پر دم بھرنے والے، ستاروں کے آگے پیچھے رہنے والے، یہ آفتاب و مہتاب رسالت و امامت و عصمت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ستارے خود ہی چھپ جاتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے، جب آفتاب روشن ہو جاتا ہے، جب مہتاب سامنے آتا ہے، انسان خود بخود پہچانتا ہے کہ روشنی کس میں زیادہ ہے، نور کس میں زیادہ ہے۔ تو ان حکومت کے لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، مگر نہ کردار کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ مستقبل میں مٹ سکے گا۔ تم مٹ جاؤ گے مگر ان کا اقتدار نہیں مٹے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، ان کے اقتدار میں کمی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ تم ہزار مال دولت حکومت سلطنت ثروت اور مال رہنے کے بعد بھی ایک وقت آئے گا نہ یہ مال رہ جائے گا، نہ یہ دولت رہ جائے گی، نہ اقتدار رہ جائے گا، نہ سلطنت رہ جائے گی، نہ سارے چیزیں رہ جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری نسل بھی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ رکھے زہرا کا چاند کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، مستقبل میں بھی چمکتا رہے گا۔ سورج رسالت معاب کا، چاند مہتاب عصمت کا آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے، سب کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں مگر زہرا کی نسل آج
جائے گا کتنی بڑی خرابی کی ہے، کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنا ستم سے اپنے کو آشنا کیا ہے، قرآن قریب آج نہیں جانو گے تو جب آئے گا تب جان لو گے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں خطا کار ہو گے، لیکن جب عصمت وہاں آ جائے گا تب تو سمجھ میں آئے گی بات، اور تمہاری سمجھ میں تو کبھی آتا ہی نہیں جب تک ذوالفقار لے کے کوئی آنا ہے، جب سے ذوالفقار آ جائے گا تب تمہاری سمجھ میں بات آئے گی۔ اس لیے کہ جب گردن پہ پن آتی ہے، جب آدمی بالکل سوچ لیتا ہے اب بچنے کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے چلو اب مان لے، مگر دنیا سوچ رہی ہے ماننے کے بارے میں، اور وہ امام آواز دیتا ہے ذوالفقار میری نہیں ہے، علی سے ورثے میں آئی ہے، حسن سے وراثت میں ملی ہے، حسین سے وظیفے میں آئی ہے، امام زین العابدین سے مجھ تک پہنچی ہے، ائمہ طاہرین کی وراثتوں سے مجھ تک آئی ہے۔ اس ذوالفقار نے کبھی خطا نہیں کیا، اس ذوالفقار نے کبھی غلطی نہیں کیا، ہمیشہ نسلوں کو دیکھ کے چلی ہے، ہمیشہ خاندانوں کو دیکھ کے چلی ہے۔ جس خاندان کی 40 پشتوں میں کوئی ایک بھی مومن ہونے والا ہوگا اسے یہ ذوالفقار بچا دیتی ہے، کب بچا رہے تو وہ مومن ہاتھ ہو جائے، وہ صاحب ایمان دنیا میں پیدا تو ہو جائے، ذوالفقار بچائے گی، خطا کار پہ نہیں چلتی، نہ خطا کار ہاتھ ہے، نہ خطا کار چلانے والا ہے، نہ خطا کار تلوار ہے، عصمت کا ہاتھ ہے، عصمت کی تلوار ہے، عصمت کے ذریعے چلنے والے ہیں، ید اللہ اس کے ہاتھوں میں ہے، پھر ید اللہ کے ہاتھوں میں چلے گی۔ گردنیں بچاؤ اپنے سروں کی حفاظت کرو، اپنی زندگیوں کو بچاؤ، ایمان لاؤ تو بچ جاؤ گے، نہیں لاؤ گے ایمان تو یہ تلوار چل جائے گی، ایسا لگے گا جیسے بدروں ادو خندقوں خیبر کے مشرکینوں کو میدان میں سر کٹائے پڑے ہیں، ایسا ہی وہ وقت میں آئے گا جب میرا ایمان آ جائے گا وہاں سے ذوالفقار، تو گردنیں یوں ہی کٹی ہوئی صحراؤں میں نظر آئے گی، جنگلوں میں نظر آئے گی، آبادیوں میں نظر آئے گی، چل جائے گی ذوالفقار، تو نہ یہاں رکے گی، نہ وہاں رکے گی، نہ وہاں رکے گی، اور جب چلتی ہوئی تلوار مسلسل چلتی رہے گی تو نہ کوئی قاری بچے گا، نہ کوئی حافظ بچے گا، نہ کوئی قرآن والا بچے گا، نہ کوئی حدیث والا بچے گا، نہ کوئی سنت والا بچے گا، نہ کوئی خاندان والا بچے گا، نہ کوئی اقتدار والا بچے گا، نہ کوئی حکومت والا بچے گا، تم کیا بچو گے؟ تم کیا بچو گے؟ ایک دفعہ چلی، دیکھ لیا کہ پر بچھائے ہے، ایک دفعہ چلی خیبر کے معرکے میں، پوری طاقت سے علی نے ابھی تو تلوار چلائی بھی نہیں تھی، ابھی تو پہاڑوں کی مچھلیاں پڑتی ہوئی دیکھ کے علی نے تلوار ہاتھوں میں لیا تھا، اور لے کے ایک دفعہ چاہا تھا کہ چلائیں، تو مشیت نے ایک دفعہ دیکھا آج بدر کا غازی چلائے گا تلوار، آج احد کا سورما چلائے گا تلوار، اور جب چلائے گا بھرپور طاقت سے تو نہ زمین روک سکے گی، نہ آسمان روک سکے گا، نہ فضائیں روک سکے گی، نہ ہوائیں روک سکے گی، کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور ادھر سے آواز دی جبریل جاؤ، میکائیل جاؤ، اسرافیل جاؤ، جاؤ دیکھو آج میرا علی بھرپور طاقت سے تلوار چلانے والا ہے، اور تلوار اٹھائی، جبریل آئے، آگے دوا جبریل نے مرحب کے جسم کے نیچے زمین پر اپنا پر بچھا دیا، ادھر سے میکائیل نے دوسرا بازو تھام لیا، 3 ہیں روکنے والے، ادھر میکائیل روک رہے ہیں، ادھر اسرافیل روک رہے ہیں، ادھر زمین پر بچھائے ہوئے ہیں، علی چلاؤ تلوار، چلاؤ تلوار، دیکھیں علی کے بازوؤں میں طاقت کتنی ہے، میکائیل روک پاتے ہیں، اسرافیل روک پاتے ہیں، ملائکہ کیا روک پائیں گے؟ یہ
یہ بات یاد آ گئی تو کہہ دیتا ہوں صلوات پڑھیے نا محمد ید اللہ جسے بنائے وہ نمائندہ رحمان ہوتا ہے، اور ید اللہ کے ذریعے بنے ہوئے کی مخالفت کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ رب العالمین کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے بھی اس سے بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، کیونکہ ایک مسئلہ تو یہ ہے خدا ملائکہ سے کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرو، وہ جانتا تھا کہ یہ ہے شیطان، لیکن کہہ رہا ہے ملائکہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی انہی میں ملا ہے۔ ملائکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے، تو سمجھ رہے ہم ہی دیکھا ہے، تو ہے غیر مگر خود میں ملا ہے، تو خدا کہتا ہے تم بھی کرو۔ کیا کرو عزیزو، میں کہہ دیتا ہوں، ہم جب کہتے ہیں تم مانو تو کوئی غیر میں ہو وہ بھی سنے مانے، اس لیے کہ سارے ملنے کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں مان لو۔ تو اگر خدا ملائکہ کو خطاب کر کے شیطان سے کہلواتا ہے سجدہ کرو، تو ایسے ہی صاحبان ایمان اور علی کے چاہنے والے ائمہ معصومین سے محبت اور عقیدت رکھنے والے وہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں عام بات، جیسے مومن مان رہا ہے ایسے ہی مسلمان بھی مان لے۔ اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن وہ خدا نے پوچھا، قرآن مجید میں ہے سارے واقعات، پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کسے؟ جسے میں نے پیدا کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، خلقتہ بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جسے پیدا کیا ہے اسے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، ہاتھ سے بنایا یعنی ید اللہ نے بنایا، ید اللہ نے بنایا۔ کس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے؟ شیطان نے۔ ید اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے جو جھک جائے وہ ملک، وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو نہ جھکے وہ شیطان ہوتا ہے۔ ہر ایک کو قرآن مجید پڑھ کے یاد کرنا چاہیے کہ ہم ید اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے جھک رہے ہیں یا نہیں جھک رہے ہیں۔ اگر جھک رہے ہو تو ملک میں شمار، نہیں جھک رہے ہو تو شیطان میں شمار، چاہے یہاں نہ جھکو یا وہاں نہ جھکو، میدان میں نہ جھکو یا محراب میں نہ جھکو، ید اللہ جسے بنائے گا اس کے سامنے بنایا جھکنا پڑے گا۔ اب ید اللہ نے بنایا تو کیسے بنایا؟ یہ میرے بعد امام، وہ میرے بعد امام، وہ ان کے بعد امام، وہ ان کے بعد امام، وہ ان کے بعد عالی الرحمہ۔ یہ نبی نے بھی اعلان کیا، یہ میرے مولا علی نے بھی اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد اگر ہم نہیں مان رہے ہو تو سوچو شمار کس میں ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، مگر قرآن مجید کی آیت ہے اسے ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ خالی لفظوں کا دہرانا کوئی کام نہیں ہے، چاہے مہینے بھر دہراؤ، 2 مہینے دہراؤ، 4 مہینے دہراؤ، مسلسل رکھتے رہو، برابر پڑھتے۔ لفظوں کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لفظوں میں جو کردار پوشیدہ ہے، لفظوں میں جو کیریکٹر پایا جاتا ہے، لفظوں میں جو افراد پائے جاتے ہیں انہیں تلاش کرو اور ان کے اعتبار سے زندگی گزارنے شروع کرو، ورنہ لفظیں تو سب پڑھتے رہتے ہیں اور برابر سامنے آتی ہیں۔ آپ بھی بازار سے گزرتے ہوں گے، یعنی کتنی دکانوں کا بورڈ پڑھ لیتے ہوں گے، مگر آپ کو کوئی لڑ ہے ہر بورڈ سے؟ ہر بورڈ سے لڑ نہیں ہے۔ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس کی دکان مل جائے، اس کا بورڈ مل جائے، تب آپ وہاں داخل بھی ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، اپنا سامان ہم کو چاہیے۔ تو اتنی دکانیں تھیں، سینکڑوں نہیں گئے، دیکھتے چلے گئے، بورڈ پڑھتے چلے گئے۔ اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو صرف
بازار نکلتا ہے ووٹ پڑھنے، اسے کوئی غلط سامان کی نہیں ہوتی، کوئی چیز خریدنے نہیں جاتا، صرف دیکھنا چاہتا ووٹ کتنی لگے، ہندی میں لگے ہیں، اردو میں لگے ہیں، انگریزی میں لگے ہیں، کسی اور زبان میں لگے ہوئے، ووٹ پڑھتا رہتا ہے۔ اس سے پوچھئے گا ووٹ کتنے، وہ بتا دے گا اتنے ہیں، لیکن جس نے صرف ووٹ نہیں گنا ہے اس سے پوچھئے گا ابے ووٹ تو نہیں شمار کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی ووٹ کو گنے ہی نہیں کہ 100 ووٹ لگے ہوئے ہیں، کہا پھر بازار جاتے کیوں ہو؟ کہا اپنی غرض سے جاتا ہوں، جو لینا ہے اس دکان کی تلاش ہے، جو نہیں لینا ہے اس سے کوئی مطلب ہمارا نہیں ہے، تو وہ تلاش کرتا ہوں جس سے سامان مجھے لینا ہے۔ پر دنیا میں نہ جانے کتنی دکانیں لگی ہوئی ہیں، پوری بالکل توجہ رکھیے گا، پوری دنیا میں نہ جانے کروڑ دکانیں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کی دکان، وہ ان کی دکان، وہ ان کی دکان، وہ ان کی دکان، وہ ان کی دکان، سب دکانیں لگی ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی دکان، وہ بڑی سی دکان، وہ 2 منزل کی دکان، وہ 4 منزل کی دکان، سب دیکھ رہے ہیں، ووٹ لگے ہوئے ہیں، مگر ہم کو ان دکانوں سے غرض ہو رہی ہے، ہم تو وہ دکان ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے ہمارا مال مل جائے، ہمارا سامان مل جائے، ہم عصمت کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں، ہم امامت کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عصمت کے آشانے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں، ہمیں ان دوہری دکانوں سے کیا فائدہ، ترشول والی دکانیں نہیں چاہیے، اللہ نے کہہ دیا نہ ترشولی دکانیں چاہیے، نہ یاروں والی دکان چاہیے، ہمیں تو دکان چاہیے امامت والی، عصمت والی، جہاں قرآن بھی ملے گا، جہاں حدیث بھی ملے گی، جہاں نبی بھی ملے گا، جہاں خدا بھی ملے گا، یہاں نہ خدا ملے گا نہ لسان سلام، ملنے والا نہیں ہے، جاؤ ٹھہر کے چلے آؤ، یہ بیچارے کیا دیں گے جب ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ کیا دیں گے، کتاب بھی لے گئے تو لفظیں لے لی، معنی کی فکر نہیں پیدا ہوا ہے، کافی ہے، کافی ہے، یقیناً کافی ہے کتاب، مگر تمہارے لیے تھوڑی کافی ہے، سمجھداروں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے، عقل و فکر والوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے، جو سمجھتے ہیں، تم تو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے، جیسا لکھا ہے پڑھ لیا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شروع میں تو سورہ الحمد لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پہلا سورہ ہے سورہ بقرہ، جو لوگوں کو یاد میں نہیں ہو سکا، شروع ہوتا ہے الف لام میم، 3 حروف ہے نا، الف لام میم، اچھا بجائے الف لام میم پڑھنے کے علم پڑھ دو، کوئی حرج ہوگا؟ نہیں پڑھ نہیں سکتے، جیسا نازل ہوا ویسے ہی پڑھیں گے۔ جب میں دوسری جگہ بتاتا ہوں علم نشرح لک، یہ وہی ہے الف، وہی ہے لام، وہی ہے میم، تو یہاں پڑھو الف لام میم نشرح لک، یہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسا خدا نے بھیجا ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، ویسے ہی ماننا پڑے گا، اور یہی بات ہے اگر قرآن کے مسئلے میں یہ پہچانتے ہو کہ جیسا نازل ہوا ویسے ہی پڑھنا ہے، جیسا نازل ہوا ویسے ہی سمجھنا ہے، اور جو خدا کے یہاں سے آئے گا جیسا آئے ویسے ہی مان لو، جاہل آیا تو جاہل مان لو، بے پڑھا لکھا آیا تو بے پڑھا لکھا مان لو، گڈریے کے گھر میں آیا تو ویسا مان لو، چرواہے کے گھر میں آیا تو ایسا مانو، بادیہ نشین کے گھر میں آیا تو ایسا
بخار والے سے پوچھئے اتنا اچھا کھانا پکا ہوا ہے خالی اچھا نہیں لگتا، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کہا اصل میں منہ کا مزہ خراب ہے۔ جو بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں، منہ کا مزہ خراب ہے، ہمیں کھانا جائے گا پیٹ میں، فکر ہے منہ کے مزے کی، کہا پہلے منہ میں تو جائے گا، تو یہاں جب جائے گا تو لذت نہیں مل رہی، کھانا خراب ہے۔ یہ آدمی کھا رہے ہیں ڈھنگ سے، کہہ رہے بڑا لذیذ ہے، تمہیں کو اچھا نہیں لگتا، کھانا نہیں خراب ہے، تمہارے منہ کا مزہ خراب ہے۔ اور یہ مزہ خراب کیسے ہوا؟ نہ بخار آیا ہوگا نہ منہ کا مزہ خراب ہوگا، تو جتنے بخاری والے ہیں ان کا مزہ تو پہلے ہی سے بخار کی بنا پر خراب ہے، تو انہیں عصمت کا مزہ کیسے آئے گا؟ انہیں قرآن کا مزہ کیسے آئے گا؟ انہیں اہل بیت طاہرین کے کردار کا مزہ کیسے آئے گا؟ پہلے اپنا بخاری کا بخار اتارو، یہ اتار کے آؤ، دوا کھا کے علاج کر کے، علاج بھی تمہارا ان دواؤں سے نہیں ہوگا جو ڈاکٹر صاحب کہا میرے کو انجیکشن لو، ان سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہترین علاج کی ضرورت ہے تاکہ بخار اترے تو پھر نہ چڑھے، اتر جائے تو پھر نہ چڑھے، اترے گا بخار پہلے پسینہ ہو جائے، چاہے دوا کھا کے پسینہ لاؤ یا چادر اوڑھ کے پسینہ لاؤ، مگر جب پسینہ آئے گا تو بخار اتر جائے گا، اترے گا تو حالت صحیح ہوگی، اور پھر منہ کا مزہ بھی بہترین ہوگا۔ جن پر کفر کا بخار چھایا تھا، جن پر شرک کا بخار چھایا تھا، جن پر الحاد کا بخار چھایا تھا، جن پر زندگیت کا بخار چھایا تھا، یہ بخار اتارے تو کیسے اتارے؟ کیسے اتارے؟ کچھ اوڑھ کے پسینہ لاؤ تاکہ بخار اترے، دوا کھا کے پسینہ لاؤ تاکہ بخار اترے۔ یہ پسینہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اندر جب کیفیت صحیح ہوتی ہے تب پسینہ آتا ہے، جب تک اندر کی کیفیت خراب ہے پسینہ نہیں آئے گا۔ اندر کی کیفیت بہتر کرنے کے لیے یا دوا پیو، کیپسول کھاؤ، ٹیبلٹ کھاؤ، یہ کھاؤ تو اندر کیفیت صحیح ہوگی، تب پسینہ آئے گا، جب پسینہ آئے گا تب بخار اترے گا۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں ایمان کو دل کے اندر لاؤ تاکہ کفر کا بخار اترے، تاکہ پسینہ آئے، جب پسینہ آئے گا بخار اتر جائے گا، تب غذا کا مزہ ملے گا، تب کھانے کا لطف آئے گا۔ پر عصمت کے دروازے پر نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ بخاریوں میں رہنے والے اپنا پسینہ اتار ہی نہ سکے، جب پسینہ نہیں اترا تو عصمت کے دروازے پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ گے بھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، قرآن رٹتے رہو گے فائدہ نہیں ملے گا، دہراتے رہو گے قرآن فائدہ نہیں ملے گا۔ آ گئے ہوتے عصمت کے دروازے پر، بلال آ گئے، دیکھیں کفر کا پسینہ اتر گیا، بخار چڑھ گیا، بلال آ گئے نبی کے دروازے پہ تو مؤذن بھی بن گئے، مؤذن بن گئے، آ گئے پیغمبر کے چاہنے والے تو ان کو مرتبہ بھی مل گئے اور بڑا مرتبہ مل گیا، ایسا مرتبہ مل گیا کہ کبھی ملنا اہل بیت کہہ دیا، کبھی ایمان کا 9 درجہ بتا دیا، کبھی ایمان کا 8 درجہ بتا دیا، کبھی ایمان کا 7 درجہ بتا دیا۔ آپ کے بھی درجات ہیں کہ نہیں؟ بعد میں آئے تو کوئی درجہ ملا؟ نبی نے کچھ کہا کہ یہ پہلے درجے پر، وہ دوسرے درجے پر، وہ تیسرے درجے پر، وہ چوتھے، کہیں نہیں ملا۔ کون سا تھا؟ یہ بیان ہوا کہ اتنوں کے بعد ایمان لائے، تاریخ میں یہ تو بیان ہوا کہ اتنے لوگ ایمان لائے تھے تو یہ لائے، اور یہ بیچارے تو اپنے ایمان کی داستان میں خود ہی بیان کرتے ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں، وہ تو پہلے پڑھا کا ہوتا تو یہ بیچارے ایمان کی نہیں لائے ہوتے، گئے تھے قتل کرنے
غلط اسلام کا اعلان حدیبیہ نے کر دیا صلح حدیبیہ نے جب نبی نے صلح کرنے کو کفار مکہ سے خودی کا آج جیسا شبہ ہوا نبی کی رسالت میں اس سے پہلے کبھی ایسا شبہ نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب شبہ تو تھا مگر یہ والا بڑا شبہ ہے. وہ چھوٹا چھوٹا تھا تو اس کا علاج نہیں ہوا. یہ حدیبیہ نے بڑا شبہ تھا تو اس کا علاج خود ہی کر دیا. آج جیسا شبہ ہوا ویسا شبہ کبھی نہیں ہوا. یہ انہوں نے کہا. اور کبھی نبی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو یہی سب کے سب افراد تھے جنہوں نے خندق کھود رکھی تھی, بند کر رکھا تھا. اور نبی کی سواری ادھر سے گزرے گی تو یہ سواری اسی خندق میں گر جائے گی. نہ نبی رہیں گے نہ نبی کے کمیشن رہے گا. اور جیسے ہی سواری اس کے قریب پہنچی بھائی ہماری پیغمبر کے صحابی ساتھ ساتھ, اور جیسے ہی قریب پہنچے سواری بھی رکی, نبی بھی رکے, ادھر بھائی امانی بھی رکے, ادھر بھائی امانی کے ساتھ اور بھی اصحاب تھے وہ بھی رکے. جب رک گئے تو نبی نے حذیفہ کو قریب بلایا, کہا آؤ آج راز کی بات کہیں گے, آؤ آج راز کی بات کہیں گے. کان قریب لائے, کہا حضور فرمائیے. کہا میں تمہیں نام بتائے دیتا ہوں. یہ جو لوگ منافقین میں سے ہیں مسلمان نہیں ہیں, ایک ایک کا نام نبی نے بتا دیا. آخر میں کہا مگر کسی کو بتانا نہیں, بتانا مت کسی کو کہ کس کا نام لیا تھا. مگر یہ جو راز ہو رہا تھا, جن کے دلوں میں شبہ حج کھولنے لے رہے تھے, انہوں نے سوچ لیا کہ ہم تو ہیں ہی اس میں. پوچھتے رہے بتا دو حذیفہ, بتا دو حذیفہ, بتا دو حذیفہ. کہا میں نہیں بتاؤں گا, نبی نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. تو نبی منع کر دے, رک جائے تو صحابی, نہ رکے تو وہ صحابی نہیں ہے. منع کیا. کئی بار جب پوچھ چکے تھے دوا خودی کا ہزاروں احتجاج میں علماء نے لکھا ہے, انہوں نے خودی کا بتاؤ یا نہ بتاؤ, نام ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو, میں اپنے بارے میں فیصلہ کیے دیتا ہوں. واللہ انا من المنافقین, قسم خدا کی میں تو منافقین نہ ہوں. میں قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں منافقین میں خود اعتراف کر رہے ہیں نا. لیکن اس اعتراف کے بعد وہ دور آیا کہ پیغمبر نہیں رہ گئے, پھر کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ اپنے نفاق کو الگ کر دیا ہو. اور دنیا نے سوچ لیا اسی منافق کو حکومت کے داؤ پر بٹھا دیا جائے. اب پہچانو, جیسا بیٹھنے والا ویسے ہی بٹھانے والے, دونوں کے کردار میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ بھی منافق جو بٹھا رہے تھے, وہ بھی منافق جو اب پکڑ رہا تھا. اصلی ایمان تو علی کے پاس تھا, یہ ایمان کہیں جانے والا نہیں تھا. اس لیے کہ ایمان نے علی کے قدموں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا. رہوں گا تو یہی رہوں گا, بیت الرحمہ یہی ہے, بیت الحیات یہی ہے, بیت الزندگی یہی ہے, یہی مجھے رہنا ہے, کہیں اور نہیں جانا ہے. نفاق کے دربار میں جاؤں تو موت مجھے آ جائے گی. علی کے ساتھ رہوں گا تو جب تک علی زندہ ہے تب تک مجھے بھی زندگی ملتی رہے گی. سلام پڑھ رہے محمد اور آل محمد. یہ گلی گلی لوگ سوچتے بھی ہیں کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہے. یہ واقعہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 21 اپریل 1924 کا ہے, اور 1924 سے آج 2021 ہو گئے. شمار کیجیے تقریباً 100 برس کا زمانہ ہو رہا ہے, اور 100 برس کے زمانے سے ہم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ہم کون؟ وہی جو علی کے ساتھ والے, وہی جو زہرا سے عقیدت رکھنے والے, وہی جو امام حسن سے محبت کرنے والے, چھوٹے امام سے عقیدت رکھنے والے, پانچویں امام بڑے امام سے عقیدت رکھنے
وہی احتجاج کر رہے ہیں اور مسلمان احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس کا جو ہوتا ہے اسی کو قلم ہوتا ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو 1344 ہجری ہی جب یہ واقعہ پیش آیا، حکومت کا کوئی بہت بڑا انسان تھا جس نے یہ حکم دیا کہ مزارات مقدسہ کو جو کوئی بہت خوبصورت نہیں بنے ہوئے تھے، اگر حکم دیا کہ انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے، مسمار کر دیا۔ حکومت اس کے افراد انہوں نے مسمار کر دیا، گرا دیا، آج تک بن نہیں پایا۔ تقریباً 100 برس کا زمانہ ہو گیا، ہم ہماریان اہل بیت تعلیم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، سچی اور اسلامی حکومتوں کا احتجاج برابر جاری ہے، لیکن اس کے باوجود کان پر کیوں نہیں رہے گی؟ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور حالات ظلم کے یہ ہیں کہ میں بھی یہ عمرے سے مشرف ہوا تھا اور میں نے دیکھا تھا، اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت موقع سے دروازہ کھلتا تھا، ورنہ ایک زمانہ گزر گیا تھا کہ وہ گیٹ ہی بند رہتا تھا، باہر کھڑے ہو کے برآمدے سے لوگ زیارتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان زیارتوں پر بھی پابندی تھی، وہ بھی تیز اگر پڑھتے تھے تو یہ جو قومی شعبے تھے یہ بیچارے پکڑ کے انہیں پریشان کیا کرتے تھے۔ خیر، جس زمانے میں گیا تھا تو دروازہ بہت سے کھلتا تھا، چاہنے والے انتظار کرتے تھے کب کھولے تو جائیں، جاتے تھے۔ ایک ہجوم ہوتا تھا زیارت کرنے والوں کا، لیکن وہاں بھی کھڑے رہتے تھے اور کھڑے رہ کے کہتے تھے قریب مت آنا، دور سے پڑھو۔ لیکن عقیدت میں ڈوبا ہوا انسان جب پہنچتا تھا، پولیس کیا کر لے گی، فوجی کیا کر لیں گے، حکومت کے ہردارے کیا کر لیں گے، دولت کے پجاری کیا کر لیں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب یہ ایک دفعہ ہجوم ہوتا تھا تو کچھ تو بہرحال قبر تک پہنچ جاتے تھے اور قبر کی مٹی مسبی کر لیتے تھے، پہنچ جاتے تھے۔ تب یہ پھر مظالم شروع کرتے تھے، مٹی ہی تو اٹھا رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ اگر مٹی اٹھا رہے ہیں تو تمہارا کیا جائے گا؟ تم تو چاہتے ہی ہو کہ برابر رہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، اسے مت اٹھاؤ۔ کیوں؟ کہا یہ مٹی نہیں اٹھا رہے، یہ سیرت زہرا کا روشن نمونہ ہے جو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں پہنچیں گے وہاں وہاں اس کی شہرت ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہیں سے اس کی شہرت ہو نہیں نہ پائے، لیکن تم نے پہچانا نہیں ہے۔ برسوں تم نے حکومت کی تو تمہارا پہلا والا مر گیا، آج کوئی نام نہیں لیتا، دوسرا مر گیا کوئی نام نہیں لیتا، تیسرا مر گیا کوئی نام نہیں لیتا، اس لیے کہ تم نے اگر دین کے لیے کام کیا ہوتا، اسلام کے لیے کام کیا ہوتا، قرآن کے لیے کام کیا ہوتا، وہابیت کی چھاپ نہ پڑی ہوتی تو آج لوگ تمہارا نام لیتے، لیکن نام ان کا لیتے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، آج قبر میں رہ کے بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ زہرا کی قبر آج بھی مرکز برکت بنی ہوئی ہے، مرکز رحمت بنی ہوئی ہے۔ لوگ جانے کی تمنا کیوں کرتے؟ تم نے رسول اللہ کے روضے پر جالی لگا دی، جالی بھی کوئی چھو نہیں پائے، جو جالی ہوگا وہ جالی نہیں چھوئے گا، لیکن جو جالی نہیں ہے اصلی ہے وہ تو بہرحال وہاں تک پہنچے گا۔ میں نے بھی زیارت کی ہے، بڑی محنتوں سے زیارت کی ہے، اس لیے کہ وہ پورا قافلہ تھا ایرانی لوگوں کا۔ طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک ستون ہے، وہ دبابہ ہے، پیغمبر کے روضے سے ذرا فاصلے پر، پانچوں رکعت نماز پڑھنا مستقبل جو لوگ گئے ہوں گے عمرے میں یا زیارت میں یا حج میں انہیں پتا ہوگا۔ تو وہاں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو میں اپنی بات کہتا ہوں، ایک نماز تو میں نے 2 رکعت پڑھ لیا، جگہ
یا کاغذ رکھی ہے، مگر وہ کاغذ کو چھین گیا تو حرکتوں کے بعد ہمیں کاغذ بھی تمہیں برداشت نہیں کیا، یہ چھوٹا سا کاغذ ہے ٹکڑا، رہنے دو رہنے۔ دوسری نماز پڑھی تو جو مسجد کا فرش بنا ہوا تھا وہاں سے قالین ہٹا کے اوپر سجدہ کیا۔ تیسری بار جب پڑھنے کے لیے گیا تو وہ پورا ستون موڑ دیا گیا، اب کوئی قالین بھی کھینچ کے سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال جو حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں یعنی حضرات نماز پڑھ رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے بات آدمی تھے، تو اس میں ایک بڑا طاقتور جوان تھا، اس نے کہا کہ پہلے میں نماز پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا میں ادھر کی سمجھ جاؤں گا، یعنی روزے کی طرف، پھر تم نماز پڑھ لینا، ذرا دھکا دینا تو میں اور آگے کھسک جاؤں گا۔ تیسرا آدمی نماز پڑھے وہ ذرا سا کھسکائے گا میں اور آگے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں گا جہاں سے پیغمبر کے روزے کی جاری مل جائے، اور یہاں جو وہ بیٹھا ہوا ہے نگرانی کرنے کے لیے، اس کو تو میں ایسا دبوچ لوں گا کہ وہ 15 منٹ تک تو بول ہی نہیں پائے گا، تب تک تم سب لوگ زیارت کر لینا۔ یہ باتیں میں سن رہا تھا، میں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، ہم ہندوستانی سکھ سلائی ان بیچاروں کا کیا شمار، یہ کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ تو میں نے انہیں کے پیچھے لگ گیا، جو چار فارسی کے الفاظ ٹوٹے ٹوٹے مزے کا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی کوئی اپنے ہی آدمی، اس نے کہا کہ ہاں یہ کے بعد دھیرے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس نے اس عورت کو، پولیس والے کو دبوچ لیا، اور میں جلدی سے ہجوم ہوا، سب کے سب جالی تک پہنچ گئے۔ جب تک وہ چیختا چلاتا بلاتا لوگوں کو تب تک تو لوگوں نے اپنا جالی پکڑ لی، زیارت کری۔ تو یوں ہو جاتا ہے کبھی، لیکن شہزادی کے مسمار روزے تک پہنچنے میں ایسے بھی حالات بہت مشکل کے ہوتے ہیں، نہیں ہو پاتا ہے، لیکن دور سے بہرحال زیارت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی بڑے واقعات ہوئے، میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اذان ہو رہی تھی اور میں شہزادی کی زیارت پڑھ رہا تھا، پہلے کہ بڑی مشکل سے تھا، میں مفادی اپنی چھپا کے لے گیا تھا کسی طرح سے، اس پر میں نے دوہرا کام کیا تھا، بجائے مفادی لکھنے کے قرآن مجید لکھا تھا، تاکہ اگر پوچھے تو میں کہہ دوں گی یہ قرآن مجید ہے، اور کون کھول کے دیکھتا ہے تو بہت پڑھے لکھے کہاں ہے کہ دیکھیں گے کہ قرآن ہے کہ تو ہم کی کتاب ہے، اس نے کھول کے کام اتفاق یہ ہے کہ کھولنے کو قرآن کا کوئی سورہ نکلا تو اس نے دیکھا تو میں اس کو چھپا کے لے گیا اور وہی کھول کے پڑھ رہا تھا، تو ایک آیا، اس نے کہا کہاں ہو رہی، میں نے کہا ہو رہی، تو میں ہی مسلمان ہوں، سے دیا تو جی کہنے بھی مسلمان کا تو آرام تمہارے لیے بھی ہو رہی ہے لیکن میرے لیے ہو رہی ہے، مجھے کو کوئی بگاڑا گیا نہیں، جو زیارت پڑھنے والے انہیں سے کیا ہوتا ہے، تم بھی چلو پہلے ہم بعد میں آئیں گے، ہم نے کہا بھی بعد میں پہلے زبردستی کرتا ہو تو آگے ڈال دیں گے، ہم نے کہا ڈال کے دیکھو، ہم بھی دیکھیں گے کیسے ڈال دیتے ہو۔ زیادہ پڑھتا رہا وہ اپنا کہتا تھا، یہاں تک کہ اذان ختم ہو گئی، حضرت کا بھی آخری فقرہ میں نے ادا کیا، تو کہنے لگے جاؤ نماز پڑھو، ہم نے کہا ہم پڑھیں، تم بھی چلو، کہا یہاں کون رہے گا، میں نے کہا یہ تو پیغمبر کے بھروسے ہے، یہ تو خداوند عالم کے بھروسے، تمہارے بھروسے تو نہیں ہے، چلو تم بھی۔ کہنے لگے بڑے جلدی آدمی معلوم ہوتا ہے، ادھر سے اتفاق سے پولیس کا کوئی آفیسر گزر رہا تھا، دونوں باتیں کر رہے تھے، تو اس نے روک کے پوچھا کیا بات ہے، میں نے اس کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے یہ کہا کہ تم بھی چلو، پہلے میں ہاتھ تو جاتا ہے نہیں، تم یہاں کیوں کھڑے ہو، جب یہ کہہ رہے ہیں اور اذان ہو چکی ہے، جماعت ہو رہی ہے تو تم بھی جاؤ۔ میں نے اس سے آفیسر تھا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو میری نماز کا وقت تو ابھی 2-3 منٹ کے بعد آئے گا، کہ ہاتھ تم سیدھا ہو گئے، کہنے تو یہ بیہودے کو تو جانا چاہیے، اس کی نماز کا وقت آ گیا، یہ تو جا کے پڑھے، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے تو یہ چلا جائے گا، میں کروں گا تو جس میں یہاں کھڑا رہے گا چاہے اس کی نماز چلی جائے، یہ حالات ہیں، ایسے مظالم
کے باوجود اتنی باتیں میں نے کہی ہیں، ایک سلوات پڑھیے تو آپ کے مزے کی بات سناتا ہوں۔ اگر اتنے سارے حالات ہوتے رہتے ہیں اور مذاہب کی آج بھی اتنے زمانے سے اس ملک میں دوسرے ممالک میں اسلام کے سچے ماننے والوں میں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ مزارات مقدسہ بن جائیں، لیکن حکومت اجازت نہیں دیتی ہے یا وہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب بھیڑ اور مجمع زیادہ دیکھتی ہے تب ذرا سا کچھ نرم پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی عمرے اور حج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں دیں گے ادھر، عجیب و غریب بات یہ، تمہارا کوئی شرابی مر جائے تو خانہ کعبہ کے قریب میں حرم میں جو پوری دیواریں بنی ہوئی ہیں، احاطہ بنا ہوا ہے، اس میں کسی دروازے پر کسی کا نام، کسی دروازے پر کسی کا نام، کسی کے دروازے پر کسی کا نام، جتنے دروازے ہیں سب پر شاہی خاندان کے نام۔ ہمیں گھر ہے خدا کا، گھر ہے خدا کا، بیت الحرام ہے خدا کا، نام بادشاہوں کے، کہاں ان کا پیسہ لگتا ہے؟ مطلب پیسوں سے دین پھیلا رہے ہو، پیسوں سے دین کی عبادت کرنے کا خیال ہے۔ یہ باب عبدالعزیز، یہ باب سرور، یہ باب فلاں، یہ باب سب دروازوں پہ لکھا ہوا، نہیں لکھا کہیں یہ باب زین العابدین، نہیں لکھا کہیں یہ باب فاطمہ، نہیں لکھا کہیں اور دوسرے علماء کے نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی خطاکاروں کے پیروی کرنے والے، غلطیوں میں رہنے والے، غلطیوں والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ گناہگار کے ساتھ رہتا ہے، چور کے ساتھ رہتا ہے، قذاب کے ساتھ رہتا ہے، ڈکیت کے ساتھ رہتا ہے، مالخوری کرنے والا مال کھانے والے کے ساتھ رہتا ہے، ہمیں شرابیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ میں خود اس کا ذمہ دار اور گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ مکہ معظمہ میں شراب نہیں ملتی، اور جدے میں شراب کا پورا مارکیٹ ہے، کھلے عام شراب ملتی ہے، مکے میں نہیں ملتی شراب۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا اس میں عمرہ کرنے والے آئے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اٹھایا شروع کر کے میں نے روکا بھی، میں نے کہا یہ مکہ ہے حرم پروردگار، ہاں یہاں تھوڑی ملتی ہے، کہاں ہے؟ ہم ریاض سے لائے، ہم جدہ سے لائے، میں داخل کیسے ہوئے اس میں آئے کیسے؟ چیکنگ اتنی ہوتی ہے کیسے چلے گئے؟ بس یہ بہت بڑی چیز ہے، ادھر دیا اندر داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حکومت نکلو، جب کہتا ہوں تو بات ذرا سا دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ جہاں اسلام شراب کے سائے میں پرواز کرتا ہو، جہاں اسلام غصب کے سائے میں پرواز کرتا ہو، جہاں اسلام دھوکے اور فریب کے سائے میں پرواز کرتا ہو، میں آج پوری ذمہ داری کے ساتھ آج یہاں بیان دے رہا ہوں، اور ہر انسان اس بیان کو نقل کر سکتا ہے۔ ہندوستان کا اکثر مقام وہ ہے کہ جہاں پرانی مسجدیں جب گر کے بنتی ہیں تو 2 فٹ آگے، 3 فٹ پیچھے، 4 فٹ سامنے یہ بڑھا لی جاتی ہے۔ کس کی زمین پر؟ کس کی زمین پر بڑھا لیا؟ کہیں تو بڑھانے کو جائے، مسجد بڑھ رہی ہے نا، یعنی غصبی زمین پر، زمین غصبی ہے، اجازت نہیں ہے، مگر مسجد بڑھائیے۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو صحیح ہوگی، نہیں ہوگا۔ میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، نام بتا دیتا ہوں، شیخ مشہور آدمی تھے، سیاسی بھی تھے، حافظ بھی تھے، مولانا بھی تھے، دین بھی بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ ہمارے یہاں گاؤں میں صرف جو ہم لوگوں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھتے تھے، باقی کسی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے بھی اپنا
فوج کا زمانہ اور اس کے ساتھ بڑی ملاقاتیں بھی رکھی. میں نے ان سے ایک بات پوچھا بھی آپ اس جگہ نہیں جاتے؟ میں کیا بتاؤں کیوں نہیں جاتا؟ نماز ایسی جگہ پڑھی جاتی ہے جو سچی زمین پر بنی ہو. یہ جتنی مسجدیں بعد میں بنی ہیں میں خود جانتا ہوں، پردھان کے لیے چکے تھے گاؤں کے، میں خود بھی جانتا ہوں یہ اتنی بڑھانی گئی، وہ اتنی بڑھانی گئی، وہ اتنی بڑھانی. اس سے پوچھا نہ حکومت سے پوچھا نہ کسی ذمہ سے پوچھا. بڑھانی ہے تو غصبی ہوئی نا. جب غصبی ہو گئی تو غصبی جگہ میں نماز نہیں پڑھی جاتی. آپ کی مسجد وہ ہے جیسی پہلے بنی تھی ایسے ہی آج بھی ہے. میرے یہاں بات تو آپ نے تھوڑی سی کہی ہے، باقی مجھ سے سن لیجیے. جیسے مسجد ہماری اصلی ہے ایسے ہی دین بھی ہمارا اصلی ہے، ایسے ہی اسلام بھی ہمارا اصلی ہے، ایسے ہی مذہب بھی ہمارا اصلی. اس میں غصب نہیں آیا. غصب کرنے والوں کا مذہب اور ہے، چھیننے والوں کا مذہب اور ہے، کاٹنے والوں کا مذہب اور ہے. اپنی مسجدوں سے پہچان لو. جب آج کے دور میں اتنا بڑا غصب کر جب حکومت نہیں ہوگی تو کتنا چھینا ہوگا، کتنا غصب کیا ہوگا، کتنا مال حرام استعمال کیا ہوگا. اور جب ایسا کیا تو ایک بات سن لو، ہمارا دین بھی اصلی ہے اس لیے کہ ہمارا نبی اصلی، اس لیے کہ ہمارا قرآن اصلی، اس لیے کہ ہمارے آل محمد اصلی. آپ کا دین خود سوچ لیجیے گا، نبی اصلی ہے کہ نہیں، رسول اصلی ہے کہ نہیں، قرآن اصلی ہے کہ نہیں، اللہ بھی اصلی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. ہمیں جس کے خدا کا ہاتھ پیر جہنم میں جا رہا ہو وہ اللہ کہاں سے اصلی رہ جائے گا. ہمارا خدا بالکل اصلی ہے. جہنم پیدا کیا ہے مگر گنہگاروں کے لیے پیدا کیا ہے، خطاکاروں کے لیے پیدا کیا ہے. صلوات بولو یا محمد اور بڑی ترکیب سے لوگوں کو گھڑی کی سکھاتی ہے تاکہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گی کیا پڑھ رہے ہیں. اس سے پڑھ ایک اور صلوات پڑھیے. میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ اور معصومین اور مقدس افراد کے مزارات مقدسہ کو حکومت نے اپنی طاقت سے گرا دیا، ٹھیک سے گرا دیا ہوگا. کہ میں نے بہت پہلے کبھی یہ بات کہی تھی کہ بابری مسجد کو گرایا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا گرا لو. جب تک وارث نہیں آتا تب تک جو چاہو کرو. کعبے میں کافروں نے بتوں کو کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ ذمہ ابھی آیا نہیں تھا. آ گیا ذمہ تو بت خود ہی گرنے لگے، بت خود ہی زمین پر آنے لگے اور ختم کر دیا. تو آج تک اسے بت شکن کہا جاتا ہے. وہ آنے والا بھی بت شکن کا لال ہے. آئے گا تو تاج بھی گر جائیں گے، تخت بھی گر جائیں گے، ساری کرسیاں الٹ جائیں گی، سارا مال ختم ہو جائے گا، ساری دولت ختم. للہ الملک اليوم، اس دن بس خدا کی ملکیت ہوگی. اور جب خدا مالک ہوگا تو یہ خدا کا رہبر و نمائندہ ہے وہی اس کی ملکیت میں تصرف کرے گا اور ملکیت میں رکھے گا. آج جو چاہو کر لو، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، جو چاہو کرو. تو کل اگر بابری مسجد گرائی تھی تبھی ہم نے کہا تھا آج گرا لو، تمہارے پاس اقتدار ہے. لیکن جب ہمارا اقتدار والا آئے گا تو نہ یہ حکومت رہ جائے گی نہ وہ حکومت رہ جائے گی. ایک حاکم ہوگا، ایک حاکم ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، عدالت کا قانون ہوگا، قرآن مجید کے سارے اثرات ہوں گے جو دنیا تک پہنچائے جانے والے ہوں گے. اور جب ایسا آ جائے گا بھی تو اسی جگہ سے آئے گا جہاں پہلا بت شکن آیا تھا. جہاں پہلا بت شکن آیا تھا فرق اتنا ہوگا کہ کل فاطمہ بنت اسد نے اپنا شکن مبارک مس کر کے کہا تھا بچے کی ولادت آسان بنا دے، اور جب آج علی کا نام آئے گا تو اسی جگہ
جہاں دیوار میں در بنا تھا اسی جگہ کھڑے ہو کے نش کر کے کہے گا پروردگار اسی کا وارث ہوں جس کے لیے تم نے در بنایا تھا. کعبے کے دروازے کے بڑے بڑے تالوں کو کھول کے جانا آسان ہے. جن کی چابیاں ان کے پاس ہیں کھولنے چلے جائیں اندر, چاہے جھاڑو دے دیں, چاہے پانی سے صاف کر دیں, چاہے اور کوئی کام انجام دے دیں, لیکن دیوار میں در بنانا, نیا در بنا کے آنا, نئے در کے ساتھ داخل ہونا, یہ سب کا کام نہیں ہے. اور جب آئے گا وہ آخری باری تو اسے نہ اس چابی کی ضرورت ہے, نہ اس تالے کے کھولنے کی ضرورت ہے, نہ اس دروازے کے کھول, اور آگے آواز دے گا پروردگار یہی جگہ ہے جہاں میرا دادا آیا تھا, کہاں یہی ہے وہ جگہ, اور جب یہی جگہ ہے تو یہی سے میں بھی جگہ جاؤں. بیٹھا دیوار میں در بنے گا, جانے والا جائے گا, دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے. ہمیں کل بھی تم سے تالا نہیں کھولا تھا, تو آج کیسے تالا کھل جائے گا؟ جس کا گھر ہے وہی جائے گا, جس کے لیے بنایا گیا ہے وہی جائے. خدا کو تو رہنا نہیں تھا, اور اس کے لیے قرآن مجید نے کہا بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ. پہلا بیت عربی زبان میں بیت اس کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے. تو دار نہیں کہتے, دار کے معنی میں گھر ہے, اور بھی لفظ ہیں قرآن میں عربی زبان میں جو گھر کا معنی دیتی ہے. مگر بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے. تاریخ سے پوچھو کوئی ہے جس نے اس گھر میں رات گزاری؟ جب سے بنا کسی نے رات گزاری, جب سے تعمیر ہوا. خود ابراہیم اور اسماعیل سے پوچھ لیے, بنا لیا تو ایک آدھ رات تو سو لو جہاں. کھانے بنانے کا حکم ہے, سونے کا حکم نہیں ہے. اس گھر میں گھر بنائیں گے مگر سوئیں گے نہیں. تو بیت وہ ہوتا ہے جس میں رات گزاری ہے. پوری تاریخ میں آدم سے لے کے خاتم تک اور آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جو اس گھر میں رات گزارنے والا ہو, سوائے مولائے کائنات کے. آئے تو ایک رات نہیں گزاری, دونوں راتیں گزاری, بلکہ مگر آئے تھے تین راتیں گزاری. علی رات جو گزارے تاکہ پتہ چل جائے بیت وہی ہوتا ہے جہاں رات گزاری جائے. چومنا بیت کا کام نہیں ہے, رات کا گزارنا بیت کا کام ہے. یہ سب چومنے والے ہیں, یہ گھومنے والے ہیں, یہ طواف کرنے والے ہیں. میں وہ ہوں جو گھر کا رات کا گزارنے والا ہوں. اور جب رات گزاروں گا گھر کے اندر تب پتہ چلے گا رات گھر میں وہی گزارتا ہے جو مالک ہوتا ہے. مالک ہے وہ رات گزارے گا, دوسرے تھوڑی آئیں گے. ہاں مہمان آ جائے تو بات دوسری ہے, وہ بھی جب تک آپ دیں گے نہیں رہنے کے لیے تب تک وہ رات نہیں گزارے گا. آپ نے کہہ دیا رہو اب رات گزارے گا, لیکن جس کا مکان ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے. اس کمرے میں سو جائے اس کمرے میں سو جائے. لیکن کبھی کبھی خطرے کے ماتحت تھک تو نہیں گئے. جس لڑکے نے فون کیا تو میرے پاس مجھے نہیں معلوم, آواز کا رس خالی میرے کان میں ہے. اس نے فون کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت دن ہو گئے, دیر تک پڑھیے گا. خیر وہ دوسرا جملہ جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے نہیں کہا تھا. ایک سلوات پڑھیے محمد گھر میں سوتا ہے آرام سے, لیکن اتنے آرام سے نہیں سوتا کہ گھر کے اندر سے کوئی کچھ اٹھا کے لے چلا جائے. سوتا رہتا ہے مگر نیند ایسی غفلت کی نہیں ہوتی کہ جو چاہے داخل ہو جائے, نہیں داخل ہو سکتا.
اور جب غفلت کی نیند نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی کھڑکی سے دروازے کی اور سے کہیں نہ کہیں سے دیکھتا رہتا ہے کوئی اجنبی تو نہیں آ رہا ہے. اگر خدا نے کرتا محلے میں کوئی اجنبی دکھائی دے جائے تو محلے کا رہنے والا نہ ہو, کسی کا عزیز نہ ہو, کسی کا رشتے دار نہ ہو, تو ہمارا دیکھ لیا یہ اجنبی آدمی ہے, چلا جا رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, کئی دفعہ آتے جاتے دیکھ لیا, 7 چکر لگاتے دیکھ لیا. اب دروازہ پر کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی آپ سے کیا بات؟ کہہ رہے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, میں اس محلے کا رہنے والا ہوں, یہ میرا مکان ہے. آپ کہاں سے آئے؟ کسی کے مہمان ہیں, کوئی آپ کا عزیز یہاں رہتا ہے. اگر اس نے صحیح پتہ بتا دیا تو آپ چھوڑ دیں گے, لیکن اگر آنا کہانی کرتا کیوں آیا ہوں, ایسے آیا ہوں, ایسے آیا ہوں, تو اتنی دیر میں تو 2-4 دروازے اور کھل جائیں گے. یہ کہاں سے آ گیا, اس کا ارادہ خراب ہوگا, سوچتا ہوگا کوئی دروازہ کھلا رہے تو گھس جاؤ, کچھ نہ ملے تو روٹی اٹھا لے جاؤ, وہاں کچھ نہ کچھ تو مل جانا چاہیے, لے جاؤں گا. تو اجنبی کو دیکھ کے محلے کے لوگ, مکان کے مالک لوگ انہیں کیا کہتے ہیں, آپ تمہیں چلے جانا, تم کو یہاں گھومنے نہیں دیں گے. اجنبی کو اپنے مکان کے چاروں طرف چکر نہیں لگانے دیتے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی جگہ مل جائے اور اندر داخل ہو جائے اور داخل ہو کے کوئی نقصان کر دے. بھائی یہ اللہ کا گھر ہے نا, خدا کا گھر ہے نا, کعبہ اللہ کا گھر. اگر کوئی جان پہچان والا ہے تب تو جاؤ, چکر لگاؤ, جتنے چکر چاہو لگاؤ, مگر کوئی اجنبی اگر آ گیا تو ایک دفعہ آواز ہے, کہاں سے آئے ہو, کس علاقے سے آئے ہو, کوئی تمہارا عزیز ہے, کوئی تمہارا رشتے دار ہے, ہمیں کوئی نہیں بتا سکے گا, ہم سے پوچھو, ہم بتائیں گے, ہم بتائیں گے ہمارا کوئی عزیز ہے یا نہیں, ہمارا کوئی رشتے دار ہے یا نہیں. ہم تمہیں اجنبی لگتے ہیں, ہم اجنبی نہیں ہے, گھر بھی اجنبی نہیں ہے, گھر والا بھی اجنبی نہیں ہے, سب ہے جو اجنبی دکھائی دیتے ہیں. ہم اجنبی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان یہی آیا, ہمارا پیشوا یہی آیا. ہم اجنبی نے, ہم سے پوچھو کس تاریخ میں آیا, کس سن میں آیا, کب آیا, ماں کے ساتھ آیا, بڑے دن میں آیا, کتنے احترام سے رہا, آنکھیں بند کر کے رہا, نگاہیں نیچی کر کے رہا, رویا نہیں آیا. تو سارے حالات ہم بتاتے ہیں, جب سب بتا دیں گے تب اطمینان ہو جائے گا. ہاں یہ اللہ والا, اگر نہیں بتا سکے تو یہ شیطان والا ہے, آیا ہے غلط ارادے سے, سلسلے کی مگر اتنی باتیں کہیں گے اور آپ کو آگے بڑھا دوں. تمام حکومت کے شاگردوں اور نمائندوں نے ظلم و ستم کیا, ہم احتجاج کر رہے ہیں اسے بن جانا چاہیے, مگر آپ نہیں بنائیں گے, بڑے بڑے دروازے آپ بنائیں گے مگر شیطانی کا قبر مطہر نہیں بنے گی. علم معصومین کے قبروں پر روضہ نہیں بنے گا, چھت نہیں لگائی جائے گی, صحرا میں اور اسی طرح کھلی دھوپ میں رہے گی. چلو ہم یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں, جیسے ہماری مسجد کے گئی آج تک برداشت کیے ہیں, مگر کیا کر کیجیے گا, بند تو رہی ہے مگر روز کوئی حادثہ پیش آتا ہے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, آج وہ, آپ پڑھتے رہتے, میں تفصیل نہیں کروں گا. بنا رہے ہیں وہ تو بناؤ. مجھے یاد اچھی طرح سے کہ احمد آباد میں جو 3 دروازہ محلہ کہلاتا ہے, اس کے پیچھے سے ندی بہتی ہے. اس ندی پر کسی بادشاہ نے اپنے زمانے میں
اس محلے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کرنا شروع کی تاکہ اس کو بچایا جائے۔ راستے میں دیوار جیسے بن رہی تھی اس راہ میں کسی اللہ کے کسی ولی کی قبر آتی تھی، اس قبر پر کہ وہ چاہتا تھا کہ دیوار بن جائے۔ جو وہاں کے ایسا ہوتا ہے دیوار برابر گر جاتی ہے، اتنی مضبوط بناتے ہیں پھر بھی گر جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا ولی تھا، اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ دیکھو اگر دیوار بنانا ہی ہے تو یہاں سے اتنا حصہ چھوڑ دو۔ بات کیا تھا؟ یہاں ایک اللہ کا ایک مقدس بندہ ہے، وہ یہاں دفن ہے، کیا تھا دیوار بناؤ تو اس سے آگے پیچھے کچھ کر کے بناؤ۔ مگر یہ گر کیوں جاتی ہے؟ آپ کچھ کیجیے، وہ گر جائے گی، رکے گی نہیں۔ آخر کیسے گرتی ہے؟ کہا یہ اس کا زور ہے جو گر جاتی ہے۔ اب ایسے ہی اس نے طے کر دیا کہ اب یہاں بنائیں گے دیوار۔ آج بھی ٹیڑھی بنی ہوئی ہے، جنہیں دیکھنا ہوگا دیکھیں گے، بن گئی دیوار۔ مگر جب دیوار بنا رہے تھے کوئی ایک اللہ کا ولی جو دفن ہے برسوں سے، اس کا اثر یہ تھا۔ آج تو دنیا کو کم سے کم تاریخ پڑھنے والے کو سوچنا چاہیے، آج اگر ہم اپنی حکومت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، چاروں طرف اپنی طاقت اور قوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیے سارے سرمایہ اور دولت اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ سوچتے رہنا کہ یہاں کوئی نہ کوئی معصوم دفن ہے، اور جب معصوم دفن ہے تو معصوم جس دن اپنی طاقت اور اپنی قوت کا اظہار کریں گے، نہ حکومت رہ جائے گی، نہ تمہاری نسل رہ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور جب سب ختم ہو جائیں گے تو اسی دفن ہونے والی خاتون، مقدس خاتون کا لال ہوگا جو آ کے دنیا میں حکومت کرے گا، اور ان مقدس مقامات پر پورے قطار روضے کی تعمیر ہوں گے۔ بس میں نے گفتگو آخری منزل تک پہنچا دی، مگر اتنا میں ضرور کہوں گا، اللہ کے ولی میں بڑی طاقت اور بڑی قوت ہوتی ہے۔ اس ولی خدا کی قوتوں کا آدمی کو اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا خطرہ کہتا ہوں، ہم احتجاج کرتے ہیں، بناؤ بناؤ، اپنے دروازے بنانے کے بجائے معصومین کے قبروں کی حفاظت کرو، معصومین کے قبروں پر روزے بناؤ۔ اور تم اگر نہیں بنا سکتے، اتنے بڑے فقیر ہو کہ تم قبر پر مزار نہیں بنا سکتے، تو مت بناؤ، ہم کو تو اجازت دو، ہم بنا دیں گے، تم سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، ہم تم سے لیں گے کاہے کو؟ تمہارا سلسلہ ہی فقیروں کا ہے، ہم فقیروں سے مانگنے نہیں جاتے، ہمارے پاس ایک ہی امیر ہے، وہ اتنا عطا کرنے والا ہے کہ تم فقیروں نے بھی اسی سے مانگا ہے۔ اور آج ہم اس کے دروازے سے سوال کریں گے، وہ خود بنا دے گا۔ اس کے پاس نہ کسی دولت کی کمی ہے، نہ کسی اقتدار اور مال کی کمی ہے، وہ بنائے گا۔ امیر ہمارے پاس ہے، موقع دو۔ ہم صرف اس پریشانی سے ڈرتے ہیں جو حکومت کے ذریعے بنانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، ورنہ اسلام کے چاہنے والے، آل محمد سے محبت اور عقیدت رکھنے والے وہ افراد تم نے نہیں دیکھا ہے نا؟ اگر دیکھنا چاہو تو دیکھو، آؤ تاریخ اشرف میں آ کے روضہ دیکھو، کربلائے معلیٰ میں آ کے روضہ دیکھو، مسجد مقدس میں جا کے روضہ دیکھو۔ میں دنیا کے سارے دولت اگر اکٹھا کر کے بھی مسجد مقدس کا مقابلہ کرنا چاہو گے تو ساری دولت ایک طرف، مشہد کی دولت ایک طرف، میرے امام کی دولت ایک طرف، ساری دنیا کے لوگوں کی دولت ایک طرف ہے۔ کوئی دنیا میں اتنا بڑا کھانا کھلانے والا جو ہزاروں افراد کو ایک ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھا کے کھلا دیتا ہو، گیہوں بھی اسی کا ہو، جو بھی اسی کا ہو، مال بھی اسی کا ہو، پانی بھی اسی کا ہو، جو بھی اسی کا ہو، غذا بھی اسی، سب کچھ اسی کا ہے، جو امام رضا کا ہے۔ بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں، حکومت ایران کی 2/3 خرچ کا برداشت کرنے والا میرا امام آج بھی قبر کی تنہائی میں رہنے کے
اور نہیں بچا. اگر بچ گیا ہوتا تو یہ مال کس کا ہوتا؟ شہزادی اکیلی بیٹی تھی. پیغمبر کی مال ملتا تو ساتھ خدیجہ کی بیٹی تو ملتا اور انبی جاتا تو کتنی بڑی دولت ہوتی. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ مال اسی کا کھایا اور اسی کے منار کو منہدم کر دیا, اسی کے منار کو مسمار کر دیا. تمہارے آبا و اجداد نے کھایا ہے مال تو تم سوچ تو رکھو. کبھی کبھی اس منار کا خیال کرو, نہیں کر سکتے ہو ہمیں اجازت دو. ہم دنیا کے چاہنے والے اہل بیت طاہرین سے عقیدت رکھنے والے ہم بنائیں گے اسے. آج نہیں اگر بننے دو گے, تمہاری قساوت قلبی اگر اسی طرح چلتی رہی آج نہیں بننے دو گے تو ہم تب تک کا انتظار کریں گے جب تک وارث زہرا آ نہ جائے. اور جب آ جائے گا تو پھر نہ تمہاری طاقت کام آئے گی نہ تمہاری حکومت کام آئے گی. زہرا خلق کی آغوش میں اکیلی نہیں ہے, برابر میں میرا امام حسن بھی ہے, اسی کے قریب میں میرا چھوٹا امام بھی ہے, قریب میں میرا فاطمہ امام بھی ہے, قریب ہی میں میرا شکا امام بھی ہے. اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لے کے زہرا اور میں آرام سے نہیں ہوئی ہے. انتظار کرو میرے چاہنے والوں, میرا لال آ جائے تو یہ قبر بھی منور ہو جائے گی, یہ قبر بھی مطہرہ اور مقدس رہے گی. یقیناً زہرا کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اپنی اکیلی قبر کو مسمار ہوتے نہیں دیکھا بلکہ اپنی اولاد کی قبر کو بھی مسمار ہوتے نہیں دیکھا. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں شہزادی اب یہ قبریں ہی مسمار ہو گئے گا. آپ نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جب کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں پر دونوں لڑائی جا رہے تھے ہمارے سوئے ازوانا سے. ایسے شہزادی نے برداشت کیا ہوگا مگر برداشت کر لیا. بس آخری دو جملے سنو اور ختم ہو دعا. آج سب سے بڑی اس مصیبت کے دن میں ہم دنیا سے کہتے ہیں آواز اٹھاؤ بلند کرو تاکہ شہزادی کو ہمارے مقدس میں سکون و اطمینان مل جائے. زہرا ہم وعدہ کرتے ہیں اگر زندہ رہے اگر حیات میں ہمارا ساتھ دیا تو ہم آج بھی خادم کی طرح سے غلام کی طرح سے ایک نوکر کی طرح سے آپ کے منار کی خدمت کے لیے تیار ہے. شہزادی ہماری محبتوں کو اپنے رومال میں جگہ دے لیجیے گا, یہی ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے. شہزادی قبر مسمار کر دی گئی, روضہ گرا دیا گیا, آج زمین کے برابر ہے شہزادی کی قبر. شہزادی اپنے لال کے انتظار میں ہے. آؤ میرے مولا مادرے کے امین جتے ماجدہ تمہارے انتظار میں ہے. پروردگار مسلحت کا پردہ چاہ کر دے تاکہ میرے ایمان اس دنیا میں آ جائے اور ظالموں کو ان کے ظلم کی انتہا کی منزل تک پہنچا دے. بس عزیزو ایسی زہرا جس نے باپ کے مصائب بھی اٹھائے, جس نے تکالیف اتنی برداشت کی جو میں نے برابر عرض کیا ہے, مصائب پڑھے اپنی تکلیف کا مرثیہ پڑھا, عزیزوں اور اقربا کو یاد کیا. مگر شہزادی کی ایک منزل یہ بھی ہے کہ شہزادی جب جنت میں داخل کی جائے گی تو دروازے جنت پر شہزادی کھڑی رہے گی. آواز آئے گی جائیے اپنے بہترین قصر میں پہنچ جائیے. قدرت سنو کہ عزیزوں شہزادی کتنی چاہنے والی ہے, اپنے مومنوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی آواز دی. پروردگار میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہر چاہنے والا قبر سے نکل کے یہاں اسے جنت میں نہ آ جائے. میں تب تک نہیں جاؤں گی, کھڑی رہوں گی. یہ آئے جنت میں, وہ آئے جنت میں, وہ آئے جنت میں. شہزادی سب کو دیکھ رہی, آنے والے آ رہے. ایک آواز کرو ہاتھ جوڑ کے شہزادی
تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں بند کر لیجیے گا، اس لیے کہ اب کربلا کے وہ شہداء آنے والے ہیں، اسی جلد میں جانے والے ہیں۔ خدایا تیری بارگاہ میں گناہ ہوں، اکبر کو اس حال میں نہ بھیجنا جس حال میں حسین لائے تھے، اصغر کو اس کیفیت میں نہ بھیجنا جس کیفیت میں حسین اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، عباس کو اس عالم میں نہ بھیجنا کہ سارے ڈرے ہوئے ہو، قاسم کو اس عالم میں نہ بھیجنا کہ لاشا مار ہوئے ہو، آواز آئے گی اگر زہرا نے آج دیکھی اللہ میں تو سیانی برداشت نہ کرے گی۔ ایک دادی اپنے پوتے کے سینے کا زخم کیسے برداشت کرے گی؟ 6 مہینے کے لال کا چھدا ہوا گلا کیسے دیکھے گی؟ اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے بازوؤں کو کیسے برداشت کرے گی؟ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مَنقلب ينقلبون إِنَّا لِلَّهِ